نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. العمل بالآیات. نمبر 1، اضبط منبه ایقاظک على وقت السحر وقم واستغفر اللہ من ذنوبک وبالاسحار هم یستغفرون. آپ سحری کے وقت کا الارم لگائیں. منبہ کہتے ہیں جو تنبیہ کرنے والا ہو، یعنی الارم. ایقاظک یعنی جو جگانے والا ہوتا، منبہ ایقاظک. علی وقت السحر سحری کے وقت. وقم اور اٹھ جائیں. واستغفر اللہ اور بخشش مانگے اللہ سے. من ذنوبک اپنے گناہوں کی. اور الحمدللہ اب تو راتیں لمبی ہیں، اگر انسان ارادہ کر لے، نیت کر لے تو اٹھنا کچھ مشکل نہیں. یعنی اٹھنا کسی بھی وقت بھاری ہوتا ہے، تو اٹھنا تو ہے ہی. اگر انسان آدھا گھنٹہ پہلے سو جائے اور آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ جائے تو نیند کے آورز بھی پورے ہو جائیں گے اور استغفار کا موقع بھی مل جائے گا. نمبر 2، حدد مقدارا ثابتا ولو یسیرا من دخلک للسائل والمحروم. حدد محدود کریں یعنی مقرر کر لیں. مقداراً ثابتاً ایک مقرر مقدار. ولو یسیراً اگرچہ وہ کم ہی کیوں نہ ہو، معمولی کیوں نہ ہو. من دخل کا اپنی آمدنی میں سے. للسائل سوالی کے لیے، والمحروم اور محروم کے لیے. اپنی آمدنی میں سے، اپنی تنخواہ میں سے مانگنے والوں اور محروم لوگوں کے لیے ایک مقدار مقرر کر لیں، یعنی پرسنٹیج مقرر کر لیں، طے کر لیں. وفی اموالہم حق للسائل والمحروم. تو یہ مقرر کرنے کی بات کیا ہے کہ حق ہے. اسی طرح اگر آپ کی کوئی لگی بندھی آمدنی نہیں بھی، یعنی مقرر آپ کو نہیں پتا کہ مہینے میں آپ کتنے کمائیں گے، تو مہینے کے اینڈ پہ جتنے بھی ہوں، یا پھر یہ ہے کہ کبھی ہوتے ہیں کبھی نہیں ہوتے، تو کوئی دن مقرر کر لیں، کوئی اماؤنٹ مقرر کر لیں اور ریگولرلی اپنی آمدنی میں سے نکالتے رہیں. نمبر 3، ادعو احد زملائک الی المنزل واکرمہ هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین. ادعو بلائیے، احد زملائک اپنے دوستوں میں سے، زمیل ہوتے ہیں فیلوز، اپنے دوستوں میں سے کسی ایک کو، الی المنزل گھر پر، واکرمہ اور اس کی عزت و تکریم کریں. یعنی جیسے ابراہیم علیہ السلام نے مہمانوں کی تکریم کی تو اس کو عملی طور پر بجا لائیں. نمبر 4، اذا حبت الریح فاسأل اللہ خیرہا وتعوذ به من شرہا وفی عاد اذ ارسلنا علیہم الریح العقیم. اذا حبت جب چلے، الریح آندھی، فاسأل اللہ خیرہا تو اللہ سے سوال کرے اس کے خیر کا، وتعوذ به من شرہا اور اس کے شر سے اللہ کی پناہ مانگے. نمبر 5، قل اللہم انی استغفرک واتوب الیک 100 مرۃ ففروا الی اللہ انی لکم منہ نذیر مبین. آپ 100 مرتبہ کہیے اللہم انی استغفرک واتوب الیک، اور یوں بھی کہہ سکتے ہیں استغفر اللہ واتوب الیہ، یعنی ایک ورژن یہ ہے ایک وہ ہے. مطلب اس کا کیا ہے؟ اے اللہ میں آپ سے استغفار کرتا ہوں اور آپ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. ففروا الی اللہ انی لکم منہ نذیر مبین. نمبر 6، قل عند النوم سوتے وقت کہیے اللہم اسلمت نفسی الیک وفوضت امری الیک ووجہت وجہی الیک والجأت ظہری الیک رغبتا ورہبتا الیک لا ملجأ ولا منجا منک الا الیک. یہ منجا ہے، منجا نہیں ہے، الف کے اوپر سے زبر ہٹا دیں. لا ملجأ ہے ولا منجا منک الا الیک. آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت ففروا الی اللہ انی لکم منہ نذیر مبین. سوتے وقت یہ دعا پڑھیے اللہم اسلمت نفسی الیک، اے اللہ
میں نے اپنی ذات کو تیرے تابع کر دیا، تیرے حوالے کر دیا۔ وفوضت امری الیک، اور اپنے تمام معاملات کو تیرے سپرد کر دیا۔ ووجہت وجہی الیک، اور میں نے اپنا چہرہ تیری طرف متوجہ کر دیا۔ والجأت ظہری الیک، اور اپنی پشت کو تیری طرف جھکا دیا۔ رغبتم ورہبتن الیک، تیرے ثواب کی امید رکھتے ہوئے اور عذاب سے ڈرتے ہوئے تیری طرف۔ لا ملجأ ولا منجا منک الا الیک، تیرے سوا نہ کوئی پناہ گاہ ہے اور نہ ہی نجات، منجا نجات سے ہے، الا الیک مگر تیری ہی طرف۔ آمنت بکتابک الذی انزلت، میں ایمان لایا تیری کتاب پر جو تو نے نازل کی، وبنبیک الذی ارسلت، اور آپ کے نبی پر جس کو تو نے ارسال کیا، بھیجا، یعنی بندوں کی ہدایت کے لیے۔ بہت ہی خوبصورت دعا ہے، یہ دعا بھی یاد ہونی چاہیے۔ اگر آپ کے پاس سونے جاگنے کے اذکار ایپ ہے یا کتاب ہے تو اس میں دعا لکھی ہوئی ہے۔ انسان پر کوئی دن ایسا نہیں گزرتا کہ جب کوئی نہ کوئی چیز اس کو بادر نہ کر رہی ہو، پریشان نہ کر رہی ہو، یا کوئی مسئلہ ایسا نہ ہو کہ جس کا سولوشن اسے مل جائے۔ تو ایسے میں انسان کو روزانہ یہ دعا رات کو پڑھتے ہوئے اپنے معاملات کو اللہ کے حوالے کر کے پرسکون نیند سونا چاہیے، کیونکہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا، بلکہ سبھی چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا حل ہمارے پاس نہیں ہوتا۔ اگر وہ حل آتا بھی ہے تو اللہ ہی کی طرف سے آتا ہے۔ تو انسان کو معاملات اللہ کے سپرد کے، چاہے وہ بندوں سے متعلق ہمارے معاملات ہوں، یا مالی معاملات ہوں، یا صحت کے معاملات ہوں، یا دنیا کے حالات ہوں، تو وہ سب چیزیں جو ہمیں بودر کرتی ہیں، وہ سب چیزیں جو ہمیں غمگین کرتی ہیں، وہ سب چیزیں جو ہمیں فکر مند رکھتی ہیں، مستقبل کے بارے میں پریشان کرتی ہیں، ان سب کے بارے میں کہنا چاہیے کہ اللہ سب کچھ تیرے حوالے ہے، تو ہی اس کا مالک ہے، تو اس کو ٹھیک کر سکتا ہے، تو میری بھی حفاظت کر اور میرے معاملات کی اصلاح کر دے۔ اور پھر اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کریں۔ ہم دوسروں کو تو کرتے ہیں، بچوں کو اللہ کے حوالے، معاملات اللہ کے حوالے، لیکن اسلم تو نفسی الیک، میں نے اپنا آپ تیرے حوالے کر دیا، یعنی بھرپور اطاعت کا اظہار کیا کریں۔ اور اپنا چہرہ، چہرے سے مراد چہرے میں دماغ ہوتا ہے انسان کا، نثار ہوتا ہے، اور سوچیں اور وہ دیکھنے اور بولنے اور سننے کی سب صلاحیتیں چہرے سے متعلق ہی ہوتی ہیں۔ تو ان سب کو بھی میں نے تیرے حوالے کر دیا کہ تو ان کی حفاظت فرما، اور میں یہ خالص نیت تیری خاطر کرتا ہوں۔ وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ، اور اپنی پشت کو تیری طرف جھکا دیا، یعنی اب سارا توکل میرا تیرے اوپر ہی ہے۔ اور اس میں رغبت بھی ہے اور رہبت بھی ہے۔ رغبت کیا ہے کہ مجھے تیرے ثواب کی امید ہے کہ میں اگر ایسا کروں تو مجھے تو اپنی طرف سے جزا دے، اور تجھ سے ڈر بھی لگتا ہے، اور مجھے یہ پتا ہے کہ تیرے سوا نہ کوئی پناہ گاہ ہے اور نہ ہی کہیں سے نجات مل سکتی ہے، اس کے لیے مجھے تیری ہی طرف آنا ہے۔ پھر اپنے ایمان کی تجدید کہ تیری کتاب پر ایمان لایا جو تو نے نازل کی، اور نبی پر جو تو نے بھیجا، یعنی ہدایت کے دو بڑے سورسز جو ہیں قرآن و سنت، اس کا یہاں ذکر کیا گیا ہے کہ ان پر ایمان کی تجدید کر لی جائے سونے سے پہلے۔ نمبر 7، انصح احد المسلمین وذکرہ باسلوب حسن وجمیل وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، مسلمانوں میں سے کسی ایک کو نصیحت کیجیے، انصح احد المسلمین، وذکرہ، اور اس کو یاد دہانی کرائیے، باسلوب حسن وجمیل، اچھے اور خوبصورت اسلوب کے ساتھ، وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین۔ نمبر 8، ادعو اللہ ان یعینک فی عمل الیوم، اللہ سے دعا کیجیے کہ وہ آج کے کاموں میں آپ کی مدد کرے۔ ہر روز یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ آج میرے دن میں جو بھی میرے معاملات ہیں ان میں میری مدد فرما۔ اور اس کے لیے بہترین چیز صبح چاشت کے نفل ہیں یا اشراق کے نفل ہیں جو صبح کے وقت پڑھے جاتے ہیں، کہ انسان ان کے بعد دعا کر لے کہ اللہ تعالیٰ سارے معاملات کو آسان کر دے، کیونکہ جو بندہ 4 رکعتیں پڑھ لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دن بھر کے کاموں کی ذمہ داری لے لیتا ہے، یعنی اس کے لیے پھر معاملات آسان ہو جاتے ہیں۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، اور رزق جو ہے وہ صرف کھانا پینا نہیں، جیسے پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں، اسی لیے انہوں نے سارے کاموں میں مدد مانگی ہے، کہ جس بھی کام کی توفیق ہوتی ہے، جو بھی کام آسان ہوتا ہے، وہ دراصل اللہ کی ہی مدد سے ہوتا ہے۔
نمبر 9، تذکر حاجتا من حاجاتک الدنیویتی واسأل اللہ ایاہا، اپنی دنیاوی حاجتوں میں سے کسی حاجت کو یاد کرے. تذکر حاجتن، یاد کرے کوئی حاجت، من حاجاتک، اپنی حاجتوں میں سے، الدنیویہ، دنیاوی، واسأل اللہ ایاہا، اور اللہ سے اس کا سوال کرے. ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین. تو اسی وقت آپ کوئی حاجت یاد کر کے دعا کر لیں. السلام علیکم وعلیکم السلام. استاذہ، لاسٹ ویک کا یہ استغفار کی بارے میں آپ نے کہا تھا سید استغفار پڑھیں، تو سجدے میں جی سجدے میں تہجد میں، تو میں نے جا کر وہی کیا. پتہ ہے آپ کو میں بہت مشکل میں تھی، 3 مہینے سے پریشان تھی. کل میری بہو آ کے کہنے لگی آپ نے کہا تھا نا کہ وہ سید استغفار پڑھنے کے لیے جو آپ نے جو کہا تھا، اور وہ آ کے مجھ سے لپٹ گئی. وہ کہنے لگی دیکھیے آپ کا کام ہو گیا. تو الحمدللہ. کل سن کے میں اتنی حیرت میں ہوئی کہ اللہ اکبر، کہ ناممکن کو اللہ تو ممکن بنا سکتا ہے. اس میں آپ دیکھیے کہ اللہ کا وعدہ ہے نا قرآن میں، وَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ. اتنے بڑے بڑی چیزیں عطا کر سکتا ہے تو چھوٹے چھوٹے معاملات پھر چھوٹے ہیں. التوجیحات، توجہ طلب باتیں، مین پوائنٹس صورت کے. نمبر 1، تذکر احوال الصالحین معین علی الاتصاف بصفاتہم ان المتقین فی جنات وعیون. نیک لوگوں کے حالات کو یاد کرنا، تذکر احوال الصالحین، معین، مددگار ہوتا ہے، علی الاتصاف بصفاتہم، ان کی صفات کو اپنانے پر. یعنی جب آپ نیک لوگوں کے حالات پڑھتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے، آپ کے اندر بھی وہ خوبیاں آنے لگتی ہیں. کیونکہ کسی کے نمونے کو دیکھ کر کوئی کام کرنا وہ سب سے زیادہ افیکٹو ہوتا ہے. نمبر 2، اعلم ان اللہ سبحانہ وتعالی قد تکفل برزقک وفی السماء رزقکم وما توعدون. جان لے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کے رزق کا ذمہ لیا ہوا ہے، تو کسی بھی چیز کے ختم ہونے کی فکر نہ کیا کریں کہ یہ چلی جائے گی، یہ ختم ہو جائے گی، یہ نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا. اللہ اس کے بدلے میں کچھ اور دے دے گا، اور ہو سکتا ہے اور امید ہے کہ اس سے بھی بہتر ہو. وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ. نمبر 3، عظم قصة ابراہیم علیہ السلام وما فیہا من العبر. هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین. ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کی عظمت اور اس میں پائی جانے والی عبرتوں کا بیان یعنی اس صورت کے اندر آیا ہے. تو عظم کا مطلب ہے تم اس کی عظمت بیان کرو، جو مین پوائنٹس اس کے ذکر کرو. نمبر 4، لا تغتر بقوتک او بمالک فتحرم الہدایت. لا تغتر، مت غرور کرو، بقوتک، اپنی طاقت کا، او بمالک، یا اپنے مال کا، فتحرم الہدایت، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو ہدایت سے محروم کر دیا جائے. کیونکہ فرعون کو اپنی طاقت پر ہی غرور تھا. فتولی برکنہ وقال ساحر او مجنون. نمبر 5، النظر فی اسباب ہلاک الامم السابقۃ وفی ثمود اذ قیل لهم تمتعوا حتی حین فأتوا عن امر ربهم فأخذتهم الصاعقۃ وهم ينظرون. النظر، دیکھیں، غور کریں یا نظر ڈالنا، فی اسباب، اسباب میں، ہلاک الامم السابقہ، پچھلی امتوں کی ہلاکت کے، سابقہ امتوں کی ہلاکت کے اسباب میں غور کرنا کہ انہوں نے کیا گناہ کیا تھا، کیا قصور کیا تھا کہ ان پر عذاب آیا. وفی ثمود اذ قیل لهم تمتعوا حتی حین فأتوا عن امر ربهم فأخذتهم الصاعقۃ وهم ينظرون. نمبر 6، اللجوء الی اللہ تعالی فی کل شیء، ہر چیز میں اللہ کی طرف پناہ پکڑنا. ففروا الی اللہ انی لکم منہ نذیر مبین. نمبر 7، خلقنا اللہ لعبادتہ فہل قمنا بذلک. اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، کیا ہم اس کو انجام دیتے ہیں؟ قمنا یعنی کھڑے ہوتے ہیں اس کے ساتھ، یعنی وہ کرتے بھی ہیں جو کہا گیا ہے.
وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ نمبر 8، اعلم ان اللہ تعالی تکفل بالارزاق وهو غنی عنا، جان لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری لی ہے، تکفلا بالارزاق، رزق دینے کی، وہو غنی عنا، اور وہ ہم سے بے نیاز ہے، یعنی دے کے اسے ہم سے چاہیے کچھ نہیں، ہم نہیں بھی کرتے پھر بھی وہ دے رہا ہوتا ہے۔ ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون۔ نمبر 9، لا تستعجل هلاك الكافرين فإن الله يمهل ولا يهمل فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون۔ کافروں کی ہلاکت کو جلدی طلب نہ کیجیے، کیونکہ یقیناً اللہ مہلت دیتا ہے اور چھوڑتا نہیں۔ امہال یمہل اور یہمل یعنی نظر انداز کر دینا، یعنی وقت دیتا ہے، ٹائم دیتا ہے، لیکن پکڑتا ضرور ہے۔ تو اس لیے اگر کوئی بھی ظلم کر رہا ہو، کوئی بھی غلط کام کر رہا ہو، تو یہ نہیں کہ وہ چھوٹ جائے گا، وہ اپنا وقت آنے پر پکڑا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والذاریات ذروا فالحاملات وقرا فالجاریات یسرا فالمقسمات امرا انما توعدون لصادق وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُخْتَلِفٍ يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ أُفِكَ قُتِلَ الْخَرَّاصُونَ الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون
فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر
إني لكم منه نذير مبين كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. جی استاذہ جی ایک پوائنٹ نظر سے گزرا بیکاز پوری صورت شروع سے لے کر آخر تک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طاقت اور قوت کی بات ہو رہی ہے، اور کنٹینیوسلی دیکھ رہی تھی میں کہ ایک بات ہو رہی ہے، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی طاقت بتائی جا رہی ہے کہ دیکھو اصل طاقت اسی کی ہے. پھر یہاں پہ جب اگین قوموں کی ہلاکت کے بعد وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی قوت والا وہ بنایا، اور پھر زمین، پھر وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ کہ تم اتنے تمہاری کوئی قوت نہیں ہے لیکن تمہیں جوڑوں میں بنا دیا کہ ایک دوسرے سے قوت حاصل کرو اور کچھ کام کر لو. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ اکیلے اکیلے دوڑنا مشکل ہوتا ہے، دونوں مل کے اللہ کی طرف دوڑو. جی السلام علیکم سر جی. میں نے اس میں جب سے پڑھ رہی تھی تو بالاسحار کی جو بات ہوئی ہے نا وہ مجھے بہت اچھی لگی کہ ہر انسان کے ساتھ کوئی نہ کوئی مشکل کچھ نہ کچھ ہے، کوئی چھوٹی یا کوئی بڑی، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان ساری مشکلوں کا حل اس سحری کے وقت اٹھ کے عبادت میں دے دیا. اور یہ وہ چیزیں جو کہ کرنے کے لیے کوئی ایکسکیوز بھی نہیں ہے کہ کوئی نہیں کر سکتا، صرف اپنے نفس سے فائٹ کرنا ہے. تو مجھے عمل کے حساب سے یہ آیت سب سے زیادہ وہ لگی کہ اپنی زندگی میں اس چیز کو بہت زیادہ فوکس کرنا ہے. اور پھر اسی سے کنیکٹڈ جیسے ابراہیم علیہ السلام ہے، تو مجھے پڑھتے سنتے ہوئے یہ محسوس ہوا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ایک انہونی بات کو ہونی کر دیا. ابراہیم علیہ السلام تقریباً 100 یا 120 سال کے ہیں، اور اسی طرح حضرت سارہ جو ہیں وہ 90 سال کی ہیں، اور ان کا بچہ پیدا ہوتا ہے، اور پھر وہ بھی علم والا. ہم سوچتے ہیں ماں باپ بوڑھے ہوں، اب تو ایج زیادہ ہو گئی، اب بچہ کون سنبھالے گا، ان کی تربیت کیسے ہوگی؟ تو تربیت تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کرتا ہے، اور جس کو چاہے علم کے ساتھ نوازتا ہے. اور پھر ان سے آگے کتنی بڑی نسل چلی، اور بے شمار انبیاء ان کی نسل میں آئے. ایک خیر سے کتنی خیر پھوٹی، کتنی خیر. صرف وہ اللہ سے پر امید تھے، اللہ ہی سے مانگتے رہے، اللہ کی طرف رجوع کرنے والے، اور اپنے اخلاق کو بہتر بنانے والے، اور اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے والے. ہمیں اللہ تعالیٰ سے سب کچھ لے کے بھی شکوے کرنے نہیں بھولتے، اور اپنے فرائض کا ہمیں پتہ نہیں. استاذہ یہ جو ہواؤں کی بات شروع کی آیات میں ہوئی نا، میں اس کو ریلیٹ کر رہی تھی فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ سے، کہ کس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہوائیں دوڑتی ہیں اور ان کی ایک منزل ہوتی ہے، اور ان کے کاموں کو یہاں پورا ڈیٹیل میں ایکسپلین کیا، لیکن انسانوں کے لیے کیا کہا کہ بس صرف فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ ہی کی طرف تمہاری دوڑ ہے، رجوع ہو تمہارا.
استاذہ میں اس میں یہ دیکھ رہی تھی کہ یہ جو آیت نمبر 15 ہے، ان المتقین فی جنات وعیون، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں جو المتقین کی صفات کے بارے میں آگے سے بتایا کہ وہ ان کے کون سے اعمال تھے جس کی وجہ سے وہ جو ہے باغوں میں چلے گئے تھے. تو وہ میں انہی اعمال کی طرف دیکھ رہی تھی کہ وہ احسان کے درجے پہ جا کے جو ہے وہ اللہ کی عبادت کرتے تھے، اور یعنی کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد، حق للسائل والمحروم، دونوں عبادت. یہ قتلہ الخراسون جو ہے، یہ بار بار جب سے یہ سورہ شروع کی ہے تو ایسا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ڈائریکٹلی بتا رہے مارے گئے اندازے لگانے والے. اور پھر سائنس بھی یہ کہتی ہے، اور پھر سائیکالوجسٹ جو ہیں آج وہ یہی کہتے ہیں کہ جب بھی جن کا مینٹل ڈس آرڈر ہوتا ہے اور ان کے ساتھ بیٹھا جائے تو وہ اس سے پہلے کہ آپ انہیں کچھ کہیں وہ پہلے اندازے لگا لگا کے آپ سے باتیں کرنے لگتے ہیں. وہ کہتے ہیں آپ ٹھہریں، ہم آپ کو بتائیں گے کہ اب یہ کیا بات ہے. تو دیٹس اے بگ ویکنیس ان انسان. پھر اس کے بعد یہ اتنی بڑھ جاتی ہے کہ یہ قسم کی ڈس آرڈر میں بدل جاتی ہے. پھر آپ کسی کی بات سننا نہیں چاہتے، اپنا ہی اندازہ لگاتے ہیں کہ یہ ہی کہنے والا ہے، یہ مجھ سے یہ چاہتا ہے، جس پر بہت ساری غلط فہمیاں زندگی میں ہوتی ہیں کہ تم نے میرے لیے یہ سوچا یا مجھے یہ کہنے والے تھے. تو جو سوسائٹی میں پریشانی نظر آ رہی ہے نا آج، دیٹس آل خراسون. لائک موسٹلی پیپل آر ناٹ انڈرسٹینڈنگ کہ نہ دین کے ایکچوئل بارے بات میں، کیا نہ ہے. دین کے بارے میں، نہ پتہ آخرت کے بارے میں، نہ پیغمبر کے بارے میں، نہ کتاب کے بارے میں، نہ دین والوں کے بارے میں. ہر ایک کے بارے میں حقیقت نہیں جانی، نہیں، نہ کوشش کی اس کی. ازمپشن، اونلی assumptions. ازمپشنس، اینڈ دین پورا یقین کے ساتھ ازمپشن، اینڈ پھر ہم فارورڈ بھی کر دیتے ہیں اس سے. اس ازمپشن کو اتنی تیزی سے آگے بڑھاتے ہیں کہ ایک آندھی کی طرح جاتی ہے اور ہر بندہ وہی سوچتا ہے کہ آئی تھنک یہی صحیح بات ہے. جی اساتذہ جی، یہاں میں میک شیور کرنا چاہ رہی ہوں کہ یہاں ہر چیز سے اللہ تعالیٰ نے جوڑے بنائے. تو قرآن پاک کی سوراز کے بھی جوڑے بنائے، جیسے سورہ آل عمران، سورہ آج البقرہ. آپ دیکھیں گے کہ سورۃ زاریات اور طور ایک پرفیکٹ جڑا نظر آتا ہے. بہت سے مضامین آپس میں ملتے جلتے ہیں. جزاک اللہ. معوذتین، جی ہاں، التحریم، الطلاق، میں بس جی میک شیور کرنا چاہتی ہوں. جی ہاں. جزاک اللہ خیر. آئیے. السلام علیکم استاذہ. وعلیکم السلام. استاذہ میں یہ غور کر رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے صاف صاف بتایا کہ رزق کون دیتا ہے، میں دینے والا ہوں. ہم لوگ چھوٹی سی جاب کے لیے اتنا سج دھج کے جاتے ہیں اور مطلب اس کے لیے اپنا پورا دل و جان پورے صبح شام لگا دیتے ہیں، لیکن جو عبادت کرنے کا جو اللہ تعالیٰ نے بولا، ہمارا جاب بھی اس میں بتا دیا کہ ہمارا جاب کیا ہے، میں نے انسانوں کو کس لیے پیدا کیا ہے، بالکل. تو ہم لوگ اس میں نہیں لگا پاتے. جو ہمارے کرنے کا کام ہے وہ ہم نہیں کرتے، اور جو کام اللہ کا ہے وہ اپنے ہاتھ میں لینا چاہتے ہیں. میں جو سوچ رہی تھی کہ پہلے جیسے آیت شروع ہوئی تو ہمیں جیسے کہا گیا کہ سحری کے وقت اٹھتے ہیں، رات کو کم ہی سوتے ہیں. ہماری گفتگو آپس کی کیا ہوتی ہے یوزلی لوگوں کی؟ ہم جب ملتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہم آج روز سوئے نہیں ساری رات، ہماری طبیعت خراب ہے. اور دوسری جو چیز ہم ڈسکس کرتے ہیں وہ اپنا پیسہ اور دولت ہے، کہ ہم نے اپنے پیسے اس کو دے دیے، اس کو دے دیے، وہ کھا گیا، وہ ایسے ہو گیا، ہمارے کاروبار میں ڈوب گیا. یہ دو چیزیں ہی ہماری زندگی میں ہمارے آس پاس ارد گرد گھوم رہی ہوتی ہیں. یعنی یا اپنی ذات ہوتی ہے، چاہے وہ نیند ہو، چاہے کھانا ہو، چاہے کچھ بھی ہو. جی، اور یا پھر آپ کا مال ہوتا ہے. تو اسی کے دونوں کی بعد میں سائل اور محروم کے بارے میں بات کی گئی کہ یہ جب تک دو کسی اور کے بارے میں بھی سوچو، کسی اور کے بارے میں سوچو. اور پھر ساتھ یہ کہ ان قوموں کا ذکر آیا جن لوگوں نے اپنے مرضی سے ہر چیز کی، اللہ تعالیٰ کی تابع داری نہیں کی. تو بات یہ کہ کوئی بھی غلط کام کر کے آپ جسٹیفائی نہیں کر سکتے اپنے آپ کو. لفظی ترجمہ. سورۃ الطور، آیت نمبر 1 سے 28 تک. والطور، قسم ہے طور کی، وکتاب مستور، اور کتاب لکھی ہوئی کی، فی رق ورق میں، منشور کھلے ہوئے، والبیتی اور گھر کی، المعمور جو آباد ہے، والسقفی اور چھت کی، المرفوع جو اونچی اٹھائی گئی ہے، والبحری اور سمندر کی، المسجور جو بھڑکایا ہوا ہے، ان بے شک، عذاب ربک آپ کے رب کا، لواقع یقیناً واقع ہونے والا ہے، ما نہیں، لہو اسے، من دافع کوئی دور کرنے والا، یوم جس دن، تمور لرزے گا، السماء آسمان، مورا سخت لرزنا، وتسیر اور چلیں گے،
الجبال پہاڑ، سیرا چلنا، فویل پس ہلاکت ہے، یومئذ اس دن، للمکذبین جھٹلانے والوں کے لیے، الذین وہ لوگ جو، ہم وہ، فی خوض بحث میں، یلعبون کھیل رہے ہیں، یوم جس دن، یدعون وہ دھکیلے جائیں گے، الی نار جہنم طرف جہنم کی آگ کے، دعا سخت دھکیلے جانا، ہاذہ یہ ہے، النار آگ، التی وہ جو، کنتم تھے تم، بہا جسے، تکذبون تم جھٹلاتے، افسحر کیا بھلا جادو ہے، ہاذا یہ، ام یا، انتم تم، لا تبصرون نہیں تم دیکھتے، اصلوہا جلو اس میں، فاصبروا پس صبر کرو، او یا، لا تصبروا نہ تم صبر کرو، سواء برابر ہے، علیکم تم پر، انما بے شک، تجزون تم بدلہ دیے جاتے ہو، ما اس کا جو، کنتم تھے تم، تعملون تم عمل کرتے، انا بے شک، المتقین متقی لوگ، فی جنات باغات میں، ونعیم اور نعمتوں میں ہوں گے، فاکہین مزے کرنے والے ہوں گے، خوش ہوں گے، بما ساتھ اس کے جو، آتاہم عطا کیا انہیں، ربہم ان کے رب نے، ووقاہم اور بچا لے گا انہیں، ربہم رب ان کا، عذاب عذاب سے، الجحیم جہنم کے، کلو کھاؤ، وشربو اور پیو، ہنیئن مزے سے، بما بوجہ اس کے جو، کنتم تھے تم، تعملون تم عمل کرتے، متکئین تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے، علی سرر تختوں پر، مصفوفۃ قطار میں رکھے ہوئے، وزوجناہم اور بیاہ دیں گے ہم انہیں، بحور سات گوری عورتوں کے، عین بڑی آنکھوں والی، والذین اور وہ لوگ جو، آمنو ایمان لائے، واتبعتہم اور پیروی کی ان کی، ذریتہم ان کی اولاد نے، بایمان ساتھ ایمان کے، الحقنا ہم ملا دیں گے، بہم ساتھ ان کے، ذریتہم ان کی اولاد کو، وما اور نہ، التناہم کمی کریں گے ہم ان سے، من عملہم ان کے عمل میں سے، من شیئن کچھ بھی، کلو ہر، امرئن شخص، بما بوجہ اس کے جو، کسبا اس نے کمائی کی، رہین رہن یا گروی ہے، وَأَمْدَدْنَاهُمْ اور ہم دیے چلے جائیں گے انہیں، بِفَاكِهَةٍ پھل، وَلَحْمٍ اور گوشت، مما اس میں سے جو، یشتہون وہ خواہش کریں گے، یتنازعون ایک دوسرے سے چھینا جھپٹی کریں گے، فیہا اس میں، کأسن جام شراب پر، لا لغون نہ کوئی بےہودہ گوئی ہوگی، فیہا اس میں، ولا اور نہ، تأثیم کوئی گناہ کی بات، ویطوف اور گھوم رہے ہوں گے، علیہم ان پر، غلمان نو عمر خادم، لہم ان کے لیے، کأنہم گویا کہ وہ، لؤلؤ موتی ہیں، مکنون چھپائے ہوئے، وَأَقْبَلَ اور متوجہ ہوں گے، بعضهم بعض ان کے، علی بعض بعض پر، یتساءلون ایک دوسرے سے سوال کریں گے، قالو کہیں گے، انا بے شک ہم، کننا تھے ہم، قبلو اس سے پہلے، فی اہلنا اپنے گھر والوں میں، مشفقین ڈرنے والے، فمن اللہ پس احسان کیا اللہ نے، علینا ہم پر، ووقانا اور بچا لیا ہمیں، عذاب
عذاب سے، السموم لو کے، نہایت گرم ہوا کے، انا بے شک ہم، کننا تھے ہم، من قبل اس سے پہلے، ندعوہ پکارا کرتے ہم اسی کو، انہو بے شک وہ، ہوا وہی ہے، البر بہت احسان کرنے والا، الرحیم نہایت رحم کرنے والا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والطور وکتاب مسطور فی رق منشور والبیت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من
قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. تفسیر سورۃ الطور مکی صورت ہے، مفصلات میں سے ہے، آیات کی تعداد 49 ہے، 2 رکوع ہیں، 312 کلمات ہیں، 1500 حروف ہیں۔ ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 52 ہے۔ نزول کے اعتبار سے سورۃ الطور سورۃ السجدہ کے بعد نازل ہوئی۔ اس کا نام الطور ہی ہے، اور نام کی وجہ اس سورت کی پہلی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے طور کی قسم کھائی ہے۔ سورۃ الذاریات کے آخر میں ہم نے پڑھا تھا کہ جن لوگوں نے ظلم کیا ان کے لیے عذاب میں حصہ ہے جیسے ان کے ساتھیوں کا تھا اس سے پہلے۔ تو یہاں پر سورت کے شروع میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مختلف چیزوں کی قسم کھانے کے بعد اس عذاب کے واقع ہونے کی یقین دہانی کرائی ہے کہ جو مجرم ہیں ان پر اللہ کا عذاب واقع ہو کر رہے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سورت کی اکثر تلاوت کیا کرتے تھے۔ ام سلمہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی بیماری کا شکوہ کیا تو آپ نے فرمایا تم لوگوں کے پیچھے پیچھے سواری پہ بیٹھ کے طواف کر لو۔ چنانچہ میں نے اسی طرح طواف کیا، اور اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے پہلو میں کھڑے نماز میں سورہ الطور و کتاب مستور کی تلاوت فرما رہے تھے۔ اسی طرح محمد بن جبیر بن مطعم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز مغرب میں سورۃ طور پڑھتے ہوئے سنا ہے۔ محمد بن جبیر جو ہے وہ جبیر بن مطعم اور مطعم بن عدی اور عدی بن حاتم اس سلسلے سے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان کے والد جو ہیں جبیر، یہ بدر کے قیدیوں کے چھڑانے کے سلسلے میں مدینہ آئے تھے، اس وقت یہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز مغرب میں سورۃ طور پڑھتے ہوئے سنا، اور یہ پہلا موقع تھا جب ایمان میرے دل میں قرار پکڑ گیا، اور اس کے بعد وہ مسلمان ہو گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالطور، قسم ہے طور کی۔ طور سریانی زبان میں سرسبز پہاڑ کو کہتے ہیں، جبل علیہ شجر، لیکن یہاں پر طور سے مراد وہ پہاڑ ہے جس پر موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے تھے۔ اسے طور سینا بھی کہا جاتا ہے اور طور سینین بھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس پہاڑ کے شرف کی بنا پر اس کی قسم کھائی ہے۔ تو سینا اور سینین دونوں ایک ہی پہاڑ کے نام ہیں۔ اس کی سطح سمندر سے 7260 فٹ بلندی پر ہے، 7260 فیٹ اونچا ہے سمندر کی سطح سے، اور مدین سے مصر جاتے ہوئے شام کے ملک میں راستے میں پڑتا ہے۔ اس مقام پر موسیٰ علیہ السلام کو 2 دفعہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا، اور اس پہاڑ کے دامن میں واقع وادی کا نام طوا ہے، انک بالواد المقدس طوا، جسے قرآن میں وادی مقدس اور البقعۃ المبارکہ بھی کہا گیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل کو مصر سے نکال کر لائے تھے تو اسی راستے سے گزرے تھے، اسی نسبت سے اس کو طور سینین بھی کہا جاتا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو کوئی بھی پہاڑ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک عظیم نشانی ہے، اور زمین پر بے شمار پہاڑی سلسلے بھی ہیں۔ پہاڑ اللہ کی نشانیاں اس طرح بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمارے لیے چیزیں محفوظ کرنے کا ذریعہ بنا دیا۔ پہاڑوں کی چوٹیاں برف محفوظ کرتی ہیں، پانی کے ذخیرے کرتی ہیں، اور پہاڑوں کے اندر ہمارے لیے طرح طرح کی مائنز بھی ہیں، اور بہت سے پہاڑوں کے اوپر طرح طرح کی بوٹیاں اگتی ہیں۔ خاص طور پر طور جو ہے سرسبز پہاڑ کو کہتے ہیں، جن بوٹیوں سے دوائیں بھی بنتی ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ پہاڑوں کو رواسی بھی کہا گیا ہے، جن کا 1/3 اوپر ہے اور 2/3 جو ہے وہ زمین کے اندر ہوتا ہے، جو زمین کو ڈھلکنے سے روکتے ہیں۔ زمین کے اوپر کی جو سطح، اس کی جو باہر کی لائننگ ہے، اس کو ایک طرح سے انہوں نے زمین کے اندر کے حصے کے ساتھ ٹھوکا ہوا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم پہاڑ کی قسم کھائی ہے جہاں پر موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی، مقدس زمین پر۔ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ، اور کتاب کی قسم جو لکھی ہوئی ہے۔ کتاب کے بھی کئی معنی کیے گئے ہیں،
بعض نے کہا کہ اس سے مراد لوح محفوظ ہے جو سب سے بڑی کتاب ہے، بعض نے کہا اس سے مراد تورات ہے، بعض نے کہا کہ اس سے مراد قرآن ہے، لیکن طور کی مناسبت سے تورات کا معنی کرنا زیادہ مناسب معلوم ہوتا ہے۔ آسمان پر جو کتاب ہے لوح محفوظ، اس کی مناسبت طور کے ساتھ اس طرح نہیں بنتی، لیکن الگ طور پر بنتی ہے کہ وہ ایک اللہ کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی ہے، اور اس پر سب سے پہلے قلم جب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تو اس کو لکھنے کے لیے کہا تو اس پر قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے سب کچھ لکھا ہوا موجود ہے۔ اسی طرح نامہ اعمال بھی بعض نے اس سے مراد لیا ہے، لیکن زیادہ قریب تر معنی جو ہے وہ تورات کا ہی ہے۔ وہ کتاب مستور، اور یہ کہ تورات لکھی ہوئی دی گئی تھی آپ کو، جبکہ قرآن قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے، آپ کے دل پر نازل ہوا ہے، اور آگے کی جنریشنز کو بھی پھر صرف لکھا ہوا نہیں بلکہ لکھنا تو محفوظ کرنے کا ایک ذریعہ تھا، لوگ اس کو اخذ کرتے تھے، استاد سے سیکھتے تھے، اور پھر آج تک وہ قرات کے سلسلے جو ہیں، وہ سندیں جو ہیں، اجازات جو ہیں، وہ آپ سب جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل علیہ السلام سے، جبریل علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ تک جاتے ہیں۔ وہ کتاب مستور، اور لکھی ہوئی کتاب، جبکہ تورات جو ہے اس کا ابتدائی حصہ جو الواح کی شکل میں موسیٰ علیہ السلام کو ملا تھا وہ لکھا ہوا دیا گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے تورات اپنے ہاتھ سے لکھی، لیکن یاد رکھیے کہ وہ صرف اس کا ایک ابتدائی حصہ تھا، ساری کتاب نہیں تھی، کیونکہ آگے آ رہا ہے یہ لکھی ہوئی کتاب کہاں ہے، فی رق منشور، ایک کھلی جھلی میں، یعنی کھلے ورق پر، ورق کہہ لیں۔ رق جو ہے رقیق سے ہے، رقیق کہتے ہیں نا کسی چیز کا پتلا ہونا، نرم ہونا، رقت بھی اسی سے، رقت قلبی، دل کی نرمی، یہ قساوت کی ضد ہے۔ تو رق کہتے ہیں ہر وہ چیز جو پتلی اور نرم ہو، مثلا درخت کا پتا، ورق بھی کہتے ہیں نا اس کو، ورق الاشجار، جھلی، پتلا چمڑا، کاغذ، ورق بھی اسی سے ہے۔ تو منشور کا مطلب ہے کھلا ہوا، کشادہ، یعنی بند نہیں، کھلے اوراق میں لکھی ہوئی ہے۔ اور اہل کتاب کے علماء جو تھے وہ اس کو لکھتے بھی تھے اور پھر پڑھتے بھی تھے، اور صرف ایک کاپی نہیں تھی، یعنی زیادہ تھی۔ تو طور جو ہے وہاں پر وہی نازل ہوئی، کتاب دی گئی موسیٰ علیہ السلام کو، یعنی تورات دی گئی، وہ لکھی ہوئی ہے اور کھلے اوراق میں ہے۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بطور نشانی یہ چیزیں دکھائی ہیں جن کی تاریخی اہمیت ہے۔ کوہ طور بھی ایک تاریخی پہاڑ ہے، اسی طرح تورات میں بھی انسان کی تخلیق کی تاریخ بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بہت سے احکامات بھی دیے تھے۔ تو یہ ساری چیزیں بطور گواہ اللہ تعالیٰ پیش کر رہے ہیں، اور نہ صرف یہ کہ یہ کتاب بلکہ جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں ان سب کو انسان کی ہدایت کا ذریعہ بنا کر بھیجا گیا۔ والبیت المعمور، اور قسم ہے آباد گھر کی۔ اب آباد کیا ہوا گھر جو ہے وہ کون سا ہے؟ بعض کہتے ہیں اس سے مراد کعبہ ہے، بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد 7ویں آسمان پر جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المعمور کہا ہے وہ مراد ہے۔ جب آپ معراج پر تشریف لے گئے تھے تو آپ نے وہیں ابراہیم علیہ السلام کو پایا جو اس کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ یاد رکھیے جب ہم اس طرح کی بات کرتے ہیں نا کہ پیغمبروں سے ملاقات ہوئی اور ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا آپ نے، تو یہ روحوں کو ایک جسم دیا جاتا ہے وہاں ایک خاص، یعنی باقی اجسام یا اجساد جو ہیں وہ تو زمین میں ہی ہیں۔ اور بیت المعمور کے بارے میں آپ کو پیچھے بتایا گیا تھا کہ جس میں ہر روز 70,000 فرشتے جو ہیں وہ داخل ہوتے ہیں، اور قیامت تک دوبارہ ان کی باری نہیں آئے گی۔ اور بعض نے اس سے مراد دنیا میں جو کعبہ شریف ہے وہ لیا ہے، اور بعض نے اس سے مراد زمین لی ہے، آباد زمین، کیونکہ آگے سقف سے مراد آسمان ہے، تو زمین جو ہے وہ ایک آباد جگہ ہے، آباد گھر ہے، ہمارے لیے گھر کی طرح ہے۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم۔ تو اللہ تعالیٰ نے زمین کی طرف یا اپنے اس گھر کی طرف جو خانہ کعبہ ہے متوجہ کیا ہے۔ والسقف المرفوع، اور بلند کی ہوئی چھت کی طرف۔ اس سے مراد کیا ہے؟ آسمان۔ بعض نے کہا اس سے مراد بادل بھی ہیں۔
تو سقف کہتے ہیں یہ جو سیلنگ ہوتی ہے نا جو اندر سے نظر آ رہی ہے اس کو سقف کہتے ہیں، روف نہیں، سیلنگ. ٹھیک ہے. اور مرفوع جو اونچی کی ہوئی ہے، اور یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی ہے کہ ایک طرف زمین ہے اور دوسری طرف آسمان ہے، یا ایک طرف بیت المعمور ہے یا بیت اللہ شریف ہے اور دوسری طرف آسمان بھی ایک بہت بڑی نشانی ہے. والبحر المسجور، اور سمندر کی قسم جو مسجور ہے. مسجور کے کئی معنی ہیں، ایک تو بھڑکایا ہوا، ایک ہے بھرا ہوا، روکا ہوا، اور ایک ہے فارغ. عربی کے اندر بہت وسعت ہے. اب یہ سارے معنی اس کے اندر آ جاتے ہیں. اگر دیکھا جائے تو زمین کا 80% جو ہے یا 79% پوائنٹ سم تھنگ وہ پانی ہے، اور سمندر کی گہرائی جو ہے وہ 12 کلومیٹر تک بتائی جاتی ہے. اور پھر اس کے اندر تقریباً 1 ملین اقسام کی مخلوقات ہیں، یعنی صرف مچھلیاں نہیں ہیں، اس کے اندر جو کریچرز ہیں ڈفرینٹ وہ 1 ملین تک تعداد بتائی جاتی ہے. اور یہ بھی اللہ کو معلوم ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اس سے بھی زیادہ ہو، یہ تو صرف اندازہ ہے. اس میں ایسی ایسی مچھلیاں پائی جاتی ہیں کہ جن کا وزن 150 ٹن تک بتایا جاتا ہے، جس میں سے 50 ٹن گوشت اور 50 ٹن چربی ہے، اور پھر مزید بھی چیزیں 50. اور مادہ مچھلی جو ہے ان کی ایک بار جب اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے تو تقریباً 300 کلو دودھ پلاتی جی. اور ایک دفعہ جو خوراک لیتی ہے منہ کھولتی ہے، اور جو مچھلیوں کی وہ ایک بھیڑ ہوتی ہے، غول ہوتے ہیں، وہ 4 ٹن کے قریب اپنے اندر لے جاتی ہے، یعنی کھانے کے لیے ایک ہی نوالے میں. اس کے باوجود وہ اسی سمندر کے اندر رہتی. بعض اوقات جہازوں تک کو وہ سک کرنے کی کوشش کرتی ہے، اور ایک جہاز کے بارے میں نے پڑھا کہ اس کو 48 آورز تک اس نے اپنے اندر کھینچے رکھا، پھر وہ اپوزٹ سائڈ پہ چلا کے تو باہر نکالا گیا اس کو. یعنی کیسی کیسی ہولناک مخلوق اس کے اندر ہے. پھر اسی طرح ہم نے پیچھے جب 29 پارہ پڑھا تھا تو بھڑکتے سمندر کی آپ کو ویڈیو بھی دکھائی گئی تھی کہ سمندر کے اندر ہی ایسی جگہ ہیں جہاں آگ لگی ہوئی ہے، اور زمین کے اندر تو بہرحال ایک آگ کا سمندر ہے ہی. والبحر المسجور، اور ایک سمندر 7ویں آسمان کے بھی اوپر ہے جس کے بعد رب کا عرش ہے. کان عرشہ علی الماء، اس کا عرش پانی پر تھا. تو ایک زمینی سمندر ہے اور ایک آسمانی سمندر ہے. اور قرآن مجید میں ایک دوسری جگہ بھی وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ کی بات کی گئی، اور سجرت التنور بھی آتا ہے کہ تنور کو بھڑکا دیا گیا، یعنی اس میں آگ بھڑکا دی گئی. تو یہ بھی اللہ کی عظیم نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جس کو انسان دیکھتے ہیں. اور زمینی سمندر جو ہے اس کے اوپر جو لہریں آتی ہیں، یہ بھی کہتے ہیں کہ اندر ایسی چیزیں بھڑک رہی ہیں کہ جس کی وجہ سے سمندر پر پھر مد و جزر آتے ہیں، اور کچھ آسمانی قوتیں اور کچھ زمین کی مل کر اس کو چلائے رکھتی ہیں. اور پھر قیامت کے قریب جیسے آتا ہے کہ سمندر وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ بھی آتا ہے اور سجرت بھی آتا ہے کہ بھڑکا دیے جائیں گے، کیونکہ ان میں پانی ہے، اور پانی جو ہے وہ 2 گیسیں سے مل کے بنا ہے، جس میں ایک جلنے والی ہے اور ایک جلانے والی ہے. تو اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو آگ لگا دی تو وہ بھڑک کر پھر سب ختم ہو جائے گا اور خالی ہو جائے گا. اسی لیے فارغ کی جو بات کی گئی وہ یہ بھی اس کے اندر معنی پایا جاتا ہے. تو یہ ساری اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کونی نشانیاں ہیں جن سے انسان کو متوجہ کیا گیا ہے کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی باتوں کو ایسے ہی نہ لے، معمولی نہ لے. یعنی یہ ساری چیزیں گواہ ہیں، ان سب چیزوں کی قسم کھائی گئی ہے، ان کو گواہ بنایا گیا ہے. کس چیز پر گواہ بنایا گیا ہے؟ ان عذاب ربک لواقع، کہ تیرے رب کا عذاب ضرور واقع ہوگا. لام جو ہے نا تاکید کا ہے اس میں، لواقع. پچھلی صورت میں ہم نے ہواؤں کا ذکر پڑھا تھا، ان کی قسم کھا کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا تھا کہ انما توعدون لصادق وان الدین لواقع. تو یہاں ان عذاب ربک لواقع، کہ تیرے رب کا عذاب جو ہے یہ ضرور واقع ہو کر رہے گا. ما لہ من دافع، اس کو کوئی بھی دور کرنے والا نہیں، دھکیلنے والا نہیں، ہٹانے والا نہیں. حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ یہ آیت پڑھتے تھے تو بیمار ہو جایا کرتے تھے، غم اور فکر کی وجہ سے کہ اللہ کا عذاب اتنی شدید چیز ہے
اور ہم اس کے بارے میں اتنے بے خبر ہیں. اور یہ جو لفظ عذاب ہے یہ بھی قابل غور ہے. عذاب کا لفظ جو ہے یہ عذب سے ہے. عذب کہتے ہیں میٹھے کو. تو عربی زبان کے اندر ایسی خصوصیت پائی جاتی ہے کہ بعض اوقات ایک ہی لفظ کے اندر اس کا اپوزٹ معنی بھی پایا جاتا ہے. تو عذب جب عذاب بنا یعنی اس میں کوئی سویٹنس نہیں ہوگی، تکلیف ہی تکلیف ہوگی. تو ان عذاب ربک، تیرے رب کا عذاب. اور یہ عذاب جو ہے قرآن مجید میں اگر ہم دیکھیں تو دنیاوی عذاب پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے اور آخرت کے عذاب پر بھی. یعنی جس طرح پچھلی قوموں پر عذاب آیا اسی طرح اے اہل مکہ تم پر بھی عذاب آ سکتا ہے. اور پھر اگر آ گیا تو ما لہ من دافع، کوئی اس کو ہٹانے والا نہیں ہوگا، کوئی اس کو روک نہیں سکتا، کوئی اس کو ٹال نہیں سکتا. تو اس لیے تم پیغمبر کی بات کو ہلکا مت سمجھو، معمولی مت سمجھو. اور پھر اگر آخرت کا عذاب اس سے مراد لیا جائے تو یوم تمور السماء مورا، یہ عذاب اس دن واقع ہوگا کہ جس دن آسمان لرزے گا، خوب لرزنا، سخت لرزنا، یعنی جس دن آسمان خوب لرزے گا. تمورو کا لفظ جو ہے فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، یہ سورۃ ملک میں بھی آتا ہے، مارا یمورو سے ہے، حرکت اور تیز رفتاری کے لیے استعمال ہوتا ہے. لرزنا، توازن کھو دینا. اسی لیے اس کا ترجمہ یہ کیا جاتا ہے تھر تھرا رہا ہوگا، جھول رہا ہوگا. جیسے تیز ہوا سے کھجور کے درخت آگے پیچھے ہوتے ہیں نا، ہلتے ہیں درخت، تو اسی طرح آسمان بھی لڑکھڑائے گا. یوم تمور السماء مورا، یعنی خوب پھڑکنا، چکر کھانا، آگے پیچھے ہونا. اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یوم تشقق السماء کے لفظ بھی آتا ہے کہ جس دن آسمان شق ہو جائے گا، اور پھر یہاں توازن کھو دے گا، اس کے انجر پنجر ہل جائیں گے، اس میں اضطراب واقع ہو جائے گا. اور جب آسمان میں یہ سب کچھ ہوگا تو پھر ستارے، سیارے، ہر چیز کے اندر ٹوٹ پھوٹ واقع ہو جائے گی. اور پھر زمین پر جو پہاڑ ہیں وہ روئی کے گالوں کی طرح اڑنے لگیں گے اور ختم ہو جائیں گے، اور آسمان بھی ختم ہو جائے گا. وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا، اور پہاڑ چلنے لگیں گے. ایک دوسری جگہ آسمان کے بدل جانے کے بارے میں بھی آتا ہے نا. تو قیامت کے دن آسمان کی جو حالت ہوگی اس کے بارے میں جو قرآن مجید میں مختلف آیات آتی ہیں اس میں سورۃ انفطار میں آتا ہے اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا. پھر سورۃ فرقان میں آتا ہے یوم تشقق السماء بالغمام، جس دن آسمان بادل کے ساتھ پھٹ جائے گا. ونزل الملائکۃ تنزیلا، اور فرشتے اتار دیے جائیں گے لگاتار آگے پیچھے. سورۃ الرحمن میں آتا ہے فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، جب آسمان پھٹے گا تو وہ سرخ چمڑے کی طرح لال ہو جائے گا. سورۃ مزمل میں آتا ہے السماء منفطر بہ کان وعدہ مفعولا، اس میں آسمان پھٹ جانے والا ہے، اس کا وعدہ ہمیشہ سے پورا ہو کر رہنے والا ہے. پھر سورۃ النبا میں آتا ہے وفتحت السماء فکانت ابوابا، آسمان کھولا جائے گا تو وہ دروازے دروازے ہو جائے گا. سورۃ تکویر میں آتا ہے وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، جب آسمان کی کھال اتار دی جائے گی تو ساری تبدیلی واقع ہو جائے گی. المعارج میں آتا ہے یوم تکون السماء کالمہل، پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہو جائے گا. پھر اسی طرح آسمان دھواں دھواں ہو جائے گا. فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین، سو انتظار کرو جس دن آسمان ظاہر دھواں لائے گا. پھر یہ کہ آسمان سے آگ برسے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جب لوگوں کو اٹھایا جائے گا تو آسمان گویا ان پر آگ برسا رہا ہوگا، اور پھر آسمان کو لپیٹ بھی دیا جائے گا. یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب کما بدأنا اول خلق نعیدہ وعدا علینا انا کنا فاعلین، جس دن ہم آسمان کو کاتب کی کتابوں کی طرح لپیٹ دیں گے. جس طرح ہم نے پہلی پیدائش کی ابتدا کی اسی طرح ہم لوٹائیں گے، یہ ہمارے ذمہ وعدہ ہے جو پورا ہو کر رہے گا. تو اس سے اندازہ لگائیں کہ پھر آسمان جیسی بڑی چیز اگر لپیٹ دی جائے گی اور ٹوٹ پھوٹ جائے گی اور اس کا رنگ بدل جائے گا اور وہ آگ برسائے گا اور اس کے اندر دروازے ہو جائیں گے، رخنے ہو جائیں گے، وہ تھر تھرائے گا، وہ لرزے گا، وہ کانپے گا، وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، تو پھر باقی چیزوں کا کیا حال ہوگا؟ اس کے مقابلے میں ہم کیا اہمیت رکھتے ہیں؟ پھر آپ دیکھیے کہ زمین پر جتنی رونقیں ہیں نا یہ آسمان کی وجہ سے ہیں. سورج ہے
تو زمین نباتات اگاتی ہے، چاند ہے تو ہماری راتیں روشن ہیں، ستارے ہیں، اور نہ صرف یہ کہ ستارے ہمیں خوبصورتی کرتے ہیں، راہ بھی دکھاتے ہیں زمین پر، اور اس کے علاوہ بھی ان کے فائدے ہیں۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی بڑی مخلوق بنائی اور اتنا دور تک یہ سب کچھ بنایا کہ انسان حیران ہو جاتا ہے۔ چاند کی روشنی ہم تک 1 سیکنڈ میں پہنچتی ہے، سورج کی 2 سیکنڈ میں پہنچتی ہے، اور ایک اور سیارہ بتایا جاتا ہے کہ جس کی 13 گھنٹے میں پہنچتی ہے۔ اور اسی طرح بعض تو فنا بھی ہو چکے ہیں لیکن ان کی روشنی ابھی تک زمین پہ آ رہی ہے، کیونکہ وہ روشنی دے کے خود جا چکے ہیں، اور روشنی صدقہ جاریہ بنی ہوئی ہے اور زمین تک پہنچ رہی ہے۔ پر یہ تو اکا دکا ادھر ادھر کی باتیں ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جتنا بھی ہم غور کریں، جتنا بھی ہم ان نشانیوں کو دیکھیں، اتنا ہی ہمارے اندر پھر اللہ کی عظمت کا احساس پیدا ہوتا ہے، اللہ کا خوف آتا ہے، اور ایک فکر پیدا ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد یہاں پہاڑوں کا جو ذکر کیا گیا، وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا، اور پہاڑ چلیں گے بہت چلنا، یعنی پہاڑوں کی حالت کیا ہوگی کہ اڑتی ہوئی دھول بن جائیں گے، اور ایسے اڑتے پھریں گے جیسے بادل اڑتے ہیں، اور انتہائی دہشتناک رفتار سے چلیں گے یہ بادل، کیونکہ ہولناکی بہت شدید ہوگی۔ وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ۔ تو پہاڑوں کو دیکھے گا اور انہیں گمان کرے گا کہ وہ جمے ہوئے ہیں، حالانکہ وہ بادلوں کے چلنے کی طرح چل رہے ہوں گے۔ اس اللہ کی کارگری ہے جس نے ہر چیز کو مضبوط بنایا، یقیناً وہ اس سے باخبر ہے جو تم کرتے ہو۔ تو قیامت کے دن پہاڑوں کی جو حالت ہوگی، قرآن کی دیگر آیات سے بھی پتہ چلتا ہے کہ زمین اور پہاڑ ٹکرا دیے جائیں گے۔ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، زمین اور پہاڑوں کو اٹھایا جائے گا، پھر دونوں کو ٹکرا دیا جائے گا، ایک ہی بار ٹکرا دینا۔ پہاڑ سراب بن جائیں گے۔ وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا، سورۃ نبا میں آتا ہے، القاریہ میں آتا ہے وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ، سورۃ مزمل میں آتا ہے یوم ترجف الارض والجبال وکانت الجبال کثیبا مہیلا، جس دن زمین اور پہاڑ کانپیں گے اور پہاڑ گرائی ہوئی ریت کے ٹیلے کی طرح ہو جائیں گے، پھر غبار کی طرح اڑ جائیں گے۔ وبست الجبال بسا فکانت ہباء منبثا، پہاڑ ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے، خوب ریزہ ریزہ کیا جانا، بس وہ پھیلا ہوا غبار بن جائیں گے۔ اب ذرا امیجن کیجئے، وہ جو چھت والسقف المرفوع تھی ہمارے اوپر پرسکون چھت سے تحفظ کا احساس ہوتا ہے نا، چھت چاہیے ہوتی ہے انسان کو ایک سکون کے لیے، گھر کو بھی چھت سے تعبیر کیا جاتا ہے، تو وہ چھت جو پرسکون ہے اور جو ہمارے لیے بے شمار فائدوں کا باعث ہے، تو قیامت کے دن وہ پیچھے آپ تفصیل سے پڑھ چکے ہیں قرآن کی آیات کی روشنی میں، اس کا کیا حال ہوگا۔ دوسری طرف زمین کا کیا حال ہوگا، یوم تبدل الارض غیر الارض، یہ بدل کے کچھ سے کچھ کر دی جائے گی۔ پہاڑوں کا کیا حال ہوگا، تو آپ سوچئے کہ پھر ہم کہاں ہوں گے، کتنا ہولناک دن ہے وہ، جس کی طرف سے اکثر ہم غافل رہتے ہیں۔ فَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، تو اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی ہلاکت ہے۔ آج جو لوگ اس دن کو نہیں مانتے ان کے لیے پھر ہلاکت ہی ہلاکت ہے، پھر ان کی مصیبت کا دن شروع ہو گیا۔ یعنی جو اللہ اور اس کے رسول کی تکذیب کرتے ہیں، آخرت کی تکذیب کرتے ہیں، ان کا پھر حال برا ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والطور وکتاب مسطور فی رق منشور والبیت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور ان عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا
فويل يومئذ للمكذبين. اساتذہ میں سوچ رہی تھی کہ جیسے پچھلی صورت میں ہم نے پڑھا ہواؤں کے بارے میں، ہم سمجھتے ہیں کہ وہ کتنی اسٹرانگ ہیں اور یہ کتنی کچھ تباہی لاتی ہیں اور ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے بھی ہیں، اور اس کے یہ مطلب وہ تو جیسے خشکی پہ ہو رہا ہے، اور اس کے برعکس اب یہ دیکھیں جو سمندر میں ہو رہا ہے، جب سمندر میں طغیانی آتی ہے تو پھر کتنی تباہی ہوتی ہے، اور وہ بھی ہم دیکھتے بھی ہیں اور سنتے بھی ہیں، اور سارا کچھ دیکھنے سننے کے باوجود آفٹر سم ٹائم وی جسٹ forget، اور پھر اپنی دنیا میں ایسے ہی مشغول ہو جاتے ہیں ایز نتھنگ از گوئن ہیپن. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس لیے مجھے ہو رہا تھا کہ جیسے اسی لیے اللہ سبحانہ بار بار ان چیزوں کی قسم کھا رہے ہیں کہ دس ڈیفینیٹلی گوئنگ ٹو گواہ بنا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ جب قسم کھاتے ہیں تو جی. ان چیزوں کو گواہ بناتے ہیں کہ ان کو دیکھو. سازا میں سوچ رہی تھی کہ آپ نے جیسے کہا نا آیا نمبر 5 میں کہ سقف سیلنگ ہے اینڈ ناٹ روف، تو مجھے انڈائریکٹلی سے سٹل سا نہیں ہوتا کہ ہم وہی دیکھ رہے ہیں جو ہمیں بظاہر نظر آ رہا ہے. دی ادر سائڈ از اسٹل ان نون، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس کا پتہ ہے، کیونکہ روف ابھی ہمارے اوپر اس چھت کے اوپر کیا وی ہیو نو آئیڈیا. اینڈ دین پھر آسمان کی اگین جب بات ہے کہ آسمان لرزے گا، تو میں اس کو سورہ ذاریات سے کمپیئر کری تھی کہ وہ جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ اپوزٹ سے جیسے کمپیئر کر کے بتاتے ہیں کہ ادھر قوت کی اور اتنی اس کی پاور کی بات ہے کہ کتنا وہ عید کے ساتھ یعنی اللہ تعالیٰ نے اسے پیدا کیا، لیکن یہاں وہ لرزنے لگے گا. سو وٹ ایور وی تھنک از اسٹیبل از اسٹیبلش از گوئنگ ٹو کمپلیٹلی اوور ٹرن ہو جائے گا اس دن. سازا جی یہاں پر یہ جو 5-6 آیتوں میں جو بتایا جا رہا ہے، تو یہ ہم کہیں گے کہ ہم تو الحمدللہ نہیں کرتے تکذیب اس چیز کی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، ہر چیز. تو پھر یہ آیتیں جو ہیں ہمارے لیے کس طرح لینی چاہیے ہمیں؟ ہم پوری تکذیب تو نہیں کرتے، لیکن بہت سی چیزوں کو عمل میں نہیں لاتے، کیونکہ جو کسی چیز کو سچ سمجھتا ہے وہ پھر اس کے بارے میں سنجیدہ بھی ہوتا ہے. مثلاً اگر آپ کا ایگزام ہو اور ایک خاص سبجیکٹ کا ایگزام ہو اور آپ اس کتاب کو چھوڑ کے کچھ اور پڑھنا شروع کر دیں، کیا ایسے کریں گے؟ تو ہم مانتے ہیں، ہم ماننے والوں میں سے ہیں کہ آخرت آنی ہے، امتحان ہونا ہے، سب کچھ. اس کے باوجود جس کتاب پر ہمارا امتحان بیسڈ ہے، یعنی جو ہمیں رہنمائی دیتی، ہم اس کو چھوڑ کر کچھ اور پڑھنے میں لگے ہوئے. میں نہیں کہتی کہ اور فائدے کی چیزیں نہ پڑھیں، لیکن امتحان میں پاس ہونے کے لیے اس کتاب کو پڑھنا اور جاننا ضروری ہے، اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنا ضروری ہے. تو ایمان جو ہے اس میں عمل بھی داخل ہے. ایمان جو ہے صرف یہ زبان سے کہہ دینا کافی نہیں، اس کے ساتھ جو پھر اس کے تقاضے ہیں، جو اللہ پر ایمان ہے تو اللہ کو پہچانو، اور جو اللہ چاہتا ہے سورہ ذاریات میں جو مقصد بتایا گیا ہے عبادت کا وہ کر کے دکھاؤ. اور اگر کوئی نماز ہی نہیں پڑھتا اور روزہ ہی نہیں رکھتا اور جو صفات بتائی گئی ہیں کامیاب ہونے والوں کی ان میں سے کوئی صفت ہی نہیں ہے اس کے اندر، تو پھر کیا وہ سچ بول رہا ہے کہ میں مانتا ہوں آخرت کو اور اس کی وہ تیاری ہی نہ کرے؟ تو یہ درجے ہیں لوگوں کے. ایک وہ ہے جو ٹوٹل انکار کرنے والا ہے. کفر کے بھی کئی درجے ہیں نا، کہ کوئی تو بالکل مانتا ہی نہیں کسی چیز کو، کچھ چیزوں کو مانتے ہیں، کچھ کو نہیں مانتے، کچھ مانتے ہیں اور شک کرتے ہیں جیسے منافقین ہوتے ہیں، ان کو پورا یقین نہیں، اور کچھ مانتے ہیں زبان سے کہتے ہیں لیکن عمل میں کوئی چیز نہیں لاتے. اور پھر یہ سمجھانے کے بھی ڈفرینٹ طریقے ہیں. بعض لوگ یہ تھریٹننگ وے میں سمجھتے ہیں کہ اب یہ ہوگا تو پھر تم یہ کر لو، اور بعض پیار محبت سے نہیں سمجھتے پیار کی باتیں. تو قرآن میں ہر طریقے سے سمجھایا جا رہا ہے. اور استاذہ ناشکری بھی تو کفر ہے نا، وہ تو ہم ہر کوئی کرتا ہے. کتنے لوگ ہیں جو ہر وقت شکر ادا کرتے ہیں. اس کے درجے ہوتے ہیں نا. کفر ایک یہ ہے کہ کفر اکبر ہوتا ہے، کفر اصغر ہوتا ہے. اکبر وہ ہوتا ہے جو اسلام سے ملت سے خارج کر دیتا ہے، تو اصغر وہ ہوتا ہے کہ جو ہوتے تو مسلمان ہی ہیں. یہ آیت تو نہیں، لیکن ابھی یہی ویک میں آیت میں پڑھی تھی جو آپ نے مینشن کی، وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، اور اس کو میں پچھلی سورہ کے اس تناظر میں ہی دیکھ رہی تھی کہ ہم بادلوں کی بات کر رہے تھے کہ کتنے بڑے بڑے بادل کیسے چلتے ہیں، ہوائیں ان کو لے کے، اور کتنے ہیوی ہوتے ہیں. ہمیں لگتا ہے جیسے وہ ہوا کے زور پہ ایسے چل رہے ہیں، لیکن وہ کتنے ہیوی ہوتے ہیں. اور اس قیامت کو میں سوچ رہی تھی کہ جو پہاڑ ہیں وہ ہمارے پاس طاقت کا سمبل سمجھے جاتے ہیں کہ اتنے اسٹرانگ، اور ان کا حال قیامت کے دن کیا ہوگا کہ وہ پہاڑ لائک بادلوں کی طرح ہمیں تو ایسے ہی چلتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو یہ پہاڑ اس دن ایسے چل رہے ہوں گے. پہاڑوں کی شان و شوکت دیکھ کے اور ان کی قوت اور مضبوطی دیکھ کے تو فرشتوں کو بڑا تعجب ہوا تھا. تو انہوں نے کہا کہ یا اللہ کیا اس سے بھی زیادہ کوئی مضبوط چیز ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوہا. کہا کیا لوہے سے بھی زیادہ؟ تو
فرمایا آگ. کیا آگ سے بھی زیادہ کہا پانی؟ کیا پانی سے بھی زیادہ کہا ہوا؟ کیونکہ یہ سب چیزیں ایک دوسرے کو ختم کرتی چلی جاتی ہیں. اور اس سے مضبوط ہے مومن کا ایمان، کہ جو سچا مومن ہوتا ہے وہ ان ساری چیزوں سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے. یعنی پھر یہ ساری چیزیں اس کے آگے مسخر ہیں، اس کے حق میں گواہ ہیں. اب کون ہے یہ مکذبین؟ الذین هم فی خوض یلعبون، وہ جو دنیا میں بحث مباحثے میں کھیل رہے ہیں، بس دنیا کو انجوائے کر رہے ہیں. خوض کہتے ہیں پانی میں گھسنا اور اس میں سے گزرنا، یعنی کلام میں باطل، بحث مباحثہ، بیکار باتیں، یعنی ناکام نکاج، اور یلعبون بس کھیل کود میں پڑے ہوئے ہیں. تو یہ پانی میں گھسنے سے اس کا کیا تعلق ہے بحث مباحثے کا؟ یعنی جس طرح پانی میں جانے والے کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ پاؤں کہاں پڑے گا، تو فضول بات کرنے والا بھی اس سے بے خبر ہوتا ہے کہ اس کا پاؤں کہاں پڑ رہا ہے، اس کی بات کا نتیجہ کیا نکلے گا. یعنی نہ یہ سنجیدہ باتیں کرتے ہیں، نہ سنتے ہیں، نہ سننا چاہتے ہیں، اور نہ ہی عمل کی طرف آتے ہیں. اسی لیے ایسے لوگوں کی زندگی میں نہ کوئی برکت ہوتی، دن پہ دن اور راتوں پہ راتیں گزرتی چلی جاتی ہیں، لیکن وہ اپنے وقت سے کوئی فائدہ نہیں اٹھاتے. دین کو بھی انہوں نے کھیل تماشا بنا رکھا ہے. پچھلی صورت میں تھا نا قتل الخراصون، تو اس کے ایکول اب یہاں پایا الذین هم فی خوض یلعبون. دین کو کھیل تماشا بنانے والوں کا انجام کیا ہوگا؟ یلعبون ہے نا. قرآن مجید میں آتا ہے وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا. آپ کی بات تھی نا کیا یہ کفاری کے بارے میں ہے، تو اب یہ دین والوں کے بارے میں بات کی جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا رکھا ہے، دل لگی بنا رکھا ہے. وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اور دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکہ دیا ہے. یعنی کہنے کو دیندار ہے لیکن محبت ساری دنیا سے. اور اس کے ساتھ نصیحت وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْصَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ، اور اس کے ساتھ نصیحت کریں کہ کوئی جان اس کے بدلے ہلاکت میں نہ ڈال دی جائے جو اس نے کمایا. اس کے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی مددگار ہوگا اور نہ کوئی سفارش کرنے والا. پھر اسی طرح یہ جو فضول بحثیں کرنا ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے. بیکار کی باتیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے لیے 3 چیزیں ناپسند کرتا ہے: ادھر ادھر کی فضول باتیں کرنا، یعنی بے مقصد، مال کو ضائع کرنا، اور بکثرت سوال کرنا. اب یہ جو فضول باتیں یہ کیا ہے؟ اچھا اور سنائیں، اور کیا حال چال ہے، فلاں کا پتہ ہے وہ کیا کر رہا ہے، تمہیں پتہ ہے فلاں کیا کر رہا ہے، ہی سیڈ شی سیڈ، ادھر ادھر کی باتیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے، کیونکہ یہ وقت کا بھی ضیاع ہے، لوگوں کی عزتوں سے کھیلتے ہیں، اور انسان کے اپنے اوپر بھی برے نتائج ثبت ہوتے ہیں. پھر مال کو ضائع کرنا، فضول کی شاپنگ، ہر روز نکل گئے بازار اور کبھی کچھ خرید لیا کبھی کچھ، ایک ایڈکشن سی ہوتی ہے. اور تیسرا ہے بکثرت سوال. پھر اسی طرح بحث مباحثہ کرنے والوں کی ایک حدیث میں اور مذمت کی گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عنقریب لوگوں پر دھوکے اور فریب کے چند سال آئیں گے کہ ان میں جھوٹے کو سچا اور سچے کو جھوٹا، خائن کو امانت دار اور امانت دار کو خائن سمجھا جائے گا، اور رویبضہ قسم کے لوگ گفتگو کریں گے. پوچھا گیا رویبضہ سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا معمولی اور کم عقل لوگ جو عوام الناس کے امور پر بحث مباحثہ کریں گے. آپ بیٹھ جائیں کسی ٹاک شو میں، آپ کو علم ہے یا نہیں ہے، تو آپ اندازے لگاتے رہیں اور خوب بحث کرتے رہیں. اسی طرح بغیر احتیاط کے بات کرنا، بے سوچے سمجھے بولنا، اس کی بھی مذمت کی گئی ہے. جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک قیامت کے دن میرے نزدیک تم میں سے سب سے زیادہ محبوب اور قریب بیٹھنے والے وہ ہیں جو بہترین اخلاق والے ہیں، اور بے شک سب سے زیادہ ناپسندیدہ اور دور بیٹھنے والے لوگ وہ ہیں جو زیادہ باتیں کرنے والے، بے سوچے سمجھے، بغیر احتیاط کے بولنے والے اور تکبر کرنے والے. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے بہت دور ہوں گے. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ بہت باتونی اور زبان دراز کا تو ہمیں علم ہے، متفہقون کون ہے؟ آپ نے فرمایا تکبر کرنے والے. تو سرسار کا لفظ آیا ہے حدیث میں، متشدق کا آیا ہے. سرسار بہت باتونی کو کہتے ہیں، متشدق کہتے ہیں جو لوگوں پر زبان کے زور کی وجہ سے غالب آتا ہے، گالی گلوچ کرنے لگتا ہے. کچھ لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ تھوڑا سا اختلاف ہو تو پھر ایک دم بدتمیزی پہ اتر آتے ہیں، اور بدتمیزی سے گالیوں کے سوا پھر ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ انسان کو تباہ کرنے والی ہیں. الذین هم فی خوض یلعبون
یوم یدعون الی نار جہنم دعا، دعا کہتے ہیں دھکا دینے کو، جس دن ان کو دھکے دیے جائیں گے، سختی سے دفع کرنے کو کہتے ہیں، الی نار جہنم، جہنم کی آگ کی طرف، یعنی سختی سے جہنم میں دھکیلا جائے گا، سختی سے ہانکا جائے گا۔ جہنم کے دربان فرشتے زبانیہ جن کا نام ہے، ان کو بد دعائیں دیتے ہوئے دھکیلیں گے، ان کی بے عزتی کریں گے، ان کو ذلیل کریں گے۔ پھر اسی طرح گناہگاروں کو دیکھ کے جہنم بھی جوش میں آ جائے گی۔ اذا رأتهم من مکان بعید سمعوا لها تغیظا وزفیرا اذا القوا فیها سمعوا لها شہیقا وہی تفور، جب وہ اس میں پھینکے جائیں گے تو اس کے دھاڑنے کی آواز سنیں گے اور وہ اچھل رہی ہوگی۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ یعنی کہ جہنم میں سے ایک گردن ظاہر ہوگی جو اپنا شکار ڈھونڈے گی، پھر جہنم کو بھر دیا جائے گا۔ جہنم کے فرشتوں کی صفات آپ سورۃ التحریم میں پڑھ چکے ہیں، علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون ہذہ النار التی کنتم بہا تکذبون، یہ ہے وہ آگ جس کو تم جھٹلاتے تھے، یہ ہے وہ جہنم جس کے بارے میں تم یقین نہیں رکھتے تھے۔ افسحر ھذا، کیا بھلا یہ جادو ہے؟ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو جادوگری قرار دیتے تھے، تو کیا تمہیں یہ جادو نظر آ رہا ہے؟ ام انتم لا تبصرون، یا تم دیکھتے نہیں ہو، تمہیں نظر نہیں آ رہا کچھ؟ یعنی آج جو کچھ تمہیں دکھائی دے رہا ہے، کیا یہ تمہیں جادو دکھتا ہے؟ یا رسول جو کچھ لائے تھے وہ جادو تھا؟ اسلوہا، آگ میں جا پڑو، جلو اس میں، سلین ہوتا ہے آگ میں جلنا۔ فصبرو، صبر کرو، او لا تصبرو، یا نہ کرو، کوئی پرواہ نہیں۔ اب چاہے تو تمہارا دل چاہے تو یہاں صبر کرو آگ پہ، نہیں کرتا نہ کرو۔ دنیا میں تو یہ ہوتا ہے نا، تکلیف آتی ہے اور انسان صبر کرتا ہے تو تکلیف ہلکی ہو جاتی ہے، لیکن وہاں صبر کا بھی فائدہ نہیں ہوگا، نہ کرنے کا اور نہ کرنے کا۔ سواء علیکم، برابر ہے تم پر، انما تجزون ما کنتم تعملون، تمہیں صرف اسی کا بدلہ دیا جا رہا ہے جو تم کیا کرتے تھے، تمہارے اعمال کا بدلہ تمہیں مل رہا ہے، تمہارے اعمال کا بدلہ۔ یہ جو بات ہے نا اس آیت میں، دل پھاڑ دینے والی ہے کہ صبر کرو یا نہ کرو، تمہیں کچھ فائدہ نہ ہوگا۔ دنیا میں تو آتا ہے نا کہ وَاعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ، جان لو کہ کامیابی صبر کے ساتھ ہے، وَأَنَّ الْفَرَجَ مَعَ الْكَرْبِ وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، لیکن وہاں کسی عسر کے ساتھ یسر نہیں ہوگا۔ اہل جہنم مایوس ہو جائیں گے جب وہ داروغہ جہنم کو پکاریں گے تو وہ 40 سال تک ان کو جواب بھی نہیں دے گا، پھر جب جواب دے گا تو کہے گا تم یہیں ٹھہرنے والے ہو۔ پھر وہ اپنے رب کو پکاریں گے، اے ہمارے رب ہمیں یہاں سے نکال، اگر ہم نے دوبارہ ایسا کیا تو بے شک ہم ظالموں میں سے ہوں گے۔ تو وہ انہیں دنیا کی طرح جواب نہیں دے گا، پھر وہ فرمائے گا اسی میں ذلیل و خوار ہو کر پڑے رہو، کوئی بات نہ کرو۔ پھر وہ لوگ مایوس ہو جائیں گے کہ اب نکل نہیں سکتے۔ میں روز صبح جب اپنے لیے پانی ابالتی ہوں نا، چائے کا پانی کیتلی میں ابال کر کپ میں ڈال رہی ہوتی ہوں نا، اسے ہر روز ایک ہول آتا ہے دل پہ، یا اللہ یہ ابلتا پانی، اس کی بھاپ سے بھی ڈرتے ہیں، گرم کپ پکڑتے ہوئے ڈرتے ہیں، کہیں چھینٹا پڑ جائے تو جان نکل جاتی، اس کے اندر ایک سیکنڈ کے لیے ہاتھ نہیں رکھا جاتا، کہ اگر کوئی کہنا صرف سیکنڈ کے لیے ڈپ کر لو ابلتے پانی میں۔ تو جب بھی آپ کچن میں جائیں، آگ کو کھولیں، کھانا پکائیں، اس تجربے کو ایسے نہ چھوڑیں، اس وقت اللہم اجرنی من النار، یا اللہ آگ سے بچانا، اور دل سے دعا مانگا کریں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اسی لیے آگے دیکھیں گے آپ کہ اللہ نے ہمیں عذاب سموم سے بچا لیا، یعنی اس پر وہ شکر ادا کریں گے۔ صرف جنت میں جانا ہی کافی نہیں، کچھ لوگ جب پل صراط سے گزر رہے ہوں گے تو اس کی گرمی ان تک پہنچے گی، لپٹیں ان تک پہنچ رہی ہوں گی، کچھ اندر جا کے پھر نکل کے پھر جنت میں جائیں گے، تو وہ آگ کا عذاب جو ہے وہ بہت شدید ہے، بہت شدید، اس سے ڈرنا چاہیے۔ الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون
أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون. السلام علیکم استاذہ. میں آئی تو بس پڑھنے کے لیے تھی، لیکن جب میں یہ پڑھنے لگی تو میرا بیٹا بھی میرا چہرہ دیکھ کے بولتا ممی آپ ہنستی کیوں نہیں ہیں. تو یہ جو دل میں یہ جب نالج ملتی ہے تو آپ ڈرتے ہیں، ہر بار ڈرتے ہیں چلنے اٹھنے بیٹھنے میں. اور جنت والے وہاں جا کر اسی صورت میں آپ پڑھیں گے، وہاں جا کر کہیں گے انا کننا فی اہلنا مشفقین، ہم اپنے گھر والوں میں رہتے ہوئے ڈرتے رہتے تھے. فی خوض یلعبون والی بات نہیں تھی کہ ہر وقت ہنسی، ہر چیز میں جھوٹ مذاق، فضول باتیں، فالتو باتیں، یہ ان کی صفت نہیں تھی. السلام علیکم. میں یہ سوچ رہی تھی کہ 11 آیت نمبر اور پھر 12 الذین هم فی خوض یلعبون. میں سوچ رہی تھی آج کل ہم لوگ جو اب یہ ہمارا میڈیا چل رہا ہے، سیل فون ہے بچوں کے پاس، واٹس ایپ گروپ ہے، انسٹاگرام ہے، رائٹ؟ تو اب کیا کرتے ہیں کہ اب ہم لوگوں سے آپس میں باتیں اتنی نہیں ہو رہی ہوتی، لیکن اس پہ جو مستقل چیٹنگ ہو رہی ہے مجھے بالکل وہی لگ رہا ہے کہ انسٹاگرام پہ کبھی بچوں کی چیٹنگ پڑھے ہم لوگ، بالکل یہ بحث یعنی کہ فضول جسے کہتے ہیں نا، کہ جس کی کوئی تک ہی نہیں بنتی. اور اسی طرح ہم بھی میسج بغیر بعض اوقات تو پڑھے ویڈیوز پہ ویڈیوز کیے جا رہے ہیں. ہر گروپ میں بعض اوقات ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ دوست احباب ہوتے ہیں کہ جو آپ کے کئی گروپس پر ہوتے ہیں، وہ ہر گروپ پہ وہی ویڈیو اور بے تکی کہ جس کے اندر کوئی تک ہی نہیں ہے، اور ہم اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں ان چیزوں میں، میسیجز دیکھ دیکھ کر اور ان سے بات کر کر کر، اور فضول بالکل چیزوں کے اندر اپنا بھی صرف اپنا نہیں کر رہے، ہزاروں لوگوں کا اور بھی کر رہے ہیں. کیونکہ جس کو ہم بھیجتے ہیں، ایک فضول چیز اگر ہم کسی کو بھیجتے ہیں اور اس کے 5 منٹ اس فضولیات میں لگتے ہیں، اور صرف ایک نہیں 250 لوگوں کے گروپ کو آپ نے بھیج دیا، تو 250 لوگوں کا وقت ضائع کیا آپ نے. ایک چھوٹا جرم نہیں ہے، ہر ایک کی زندگی قیمتی ہے، ہر ایک کا وقت قیمتی ہے. اور بعض لوگ تو میسج کرتے ہیں ایک ہی بات کو 10 دفعہ دہرائے جاتے ہیں، نہ اپنے وقت کا خیال کرتے ہیں نہ دوسرے کا خیال کرتے ہیں. زیادہ. اور یہ جو بات، جو میں انڈسٹری سے تھی، میک اپ انڈسٹری سے تھی، تو لوگ میرے پاس آتے تھے، جو یہ پیسہ ویسٹ اور جو ٹائم ویسٹ کی بات ہے یہ اس قدر ہے پھیلا ہوا وہاں پہ کہ جب وہ آتے ہیں تو بولتے ہیں مجھے اس قدر سے آج خوبصورت بنا دو کہ میرا دوست مجھ سے جل جائے. مطلب اتنی بیکار کی باتیں. اور ویلتھ کہ آج اس نے پارٹی رکھی ہے تو آج میں اس سے زیادہ بہتر پارٹی رکھوں گی نیکسٹ ٹائم. تو اتنا ویسٹ آف منی ہے جو ہم کسی غریبوں کو دے دیں تو کوئی فائدہ ہو جائے. غریبوں کا تو کوئی سوچتا ہی نہیں. اللہ ہم سب پر رحم کرے. سورۃ المعارج میں ہم نے یہ آیت پڑھی تھی نا، ان عذاب ربک غیر مأمون، کہ تیرے رب کا عذاب ایسا امن نہیں میں کہ رہنے والی امن میں چیز رہنے نہیں کہ بے فکر ہو جائیں آپ کہ بہت نیکیاں کر لی اب کوئی بات نہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.